بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاوید اختر صاحب انڈیا کے نمایاں انٹلیکچوئلز اور ادیبوں میں سے ہیں۔ فلمی دنیا سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ اور زیادہ مشہور ہیں، اگرچہ کہ یہ تعلق ان کا پس منظر ہی سے کیوں نہ ہو۔ یعنی وہ لکھتے ہیں نہ کہ اداکاری کرتے ہیں۔ انہوں نے آج کل میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ایتھیزم، الحاد کو پروموٹ کرنے کا ایک کام کیا ہے۔ لوگ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ اپنے دلائل دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ان کا ذہنی سفر ان کو الحاد کی طرف لے گیا۔ وہ وہی دلائل پیش کرتے ہیں جو عام طور پر ایتھیسٹ پیش کرتے ہیں۔ ان کا ذہن زرخیز ہے، اس لیے وہ دلائل کے کچھ اور ایسے پہلو بھی بیان کرتے ہیں کہ جو ان کے تجربے میں، ان کی تحقیق میں آئے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ایتھیزم یا اللہ کو ماننا یہ کوئی محض انٹلیکچوئل مسئلہ ہوتا تو یہ مسئلہ کوئی اتنا سنگین مسئلہ نہیں تھا۔ دونوں طرف کے لوگ اپنی اپنی آرگومنٹس پیش کرتے اور جس کو جو چیز پسند آتی وہ اس کو اختیار کر لیتا۔ لیکن معاملہ اس سے زیادہ اہم اور گہرا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ اس نے ہر انسان کے اندر اپنی معرفت رکھ دی ہے، اور یہ معرفت اگرچہ کہ اس انداز میں موجود ہوتی ہے کہ انسان اگر اس کو جاننا تلاش کرنا چاہے تو جان سکتا ہے، اور اگر نہیں جاننا چاہے، اس کو نظر انداز کرنا چاہے تو نظر انداز بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کے ساتھ بہت سے واقعات رونما کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ وہ واقعات مختلف ہوتے ہیں۔ اگر انسان ان کی طرف متوجہ ہو تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع نصیب ہوتا ہے۔ اگر انسان ان کو ٹال دے، محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دے دے، تو اس کو نظر انداز بھی کر سکتا ہے۔ تو دلائل کے نتیجے میں ایک جانب انسان یہ بات جان لیتا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ دنیا آپ سے آپ وجود میں آئی ہے ایک ایبسرڈٹی ہے، ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر جب انسان اپنے اندر اللہ کی معرفت پاتا ہے اور زندگی کے واقعات میں اللہ کی طرف سے ایسی نشانیاں پاتا ہے کہ جن کو اگر وہ متوجہ ہو کر ان پر دھیان کرے تو اس کو پا سکتا ہے، تو پھر بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جاوید اختر صاحب نے خود اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا، جبکہ انہوں نے ایک مشہور شاعر ساحر لدھیانوی سے اس زمانے میں 200 روپے لیے، جو انہوں نے خود نہیں مانگے بلکہ ساحر صاحب نے ان کو دیے، اور انہوں نے اس کو جھجک کے قبول کیا کیونکہ ان کی ضرورت تھی۔ اور پھر اچھے حالات آ گئے اور وقت بدلا تو ان کے پاس 200 کیا 2000 2 لاکھ اور بہت پیسے تھے۔ لیکن یہ موقع نہیں آیا کہ وہ ان پیسوں کو ان کو لوٹا سکیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ ساحر لدھیانوی صاحب کا انتقال ہوا، اور جاوید اختر صاحب ان کے بقول سب سے پہلے انسان تھے کہ جو پہنچے اور انہوں نے ان کی میت کو دیکھا، اور پھر سارا بندوبست کیا کہ جو تجہیز و تکفین کا بندوبست ہوتا ہے مسلمانوں میں۔ اور پھر وہ قبرستان گئے، اور قبرستان میں جب ان کو دفن کیا گیا اور وہ واپس لوٹ رہے تھے تو گورکن نے ان کو آواز دی اور ان کو یہ کہا کہ میں نے جو کچھ کام کیا ہے اس کے پیسے تو مجھے ملے نہیں۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ وہ پیسے کتنے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ 200 روپے۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے جاوید اختر صاحب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یہ غالباً آنسو ان کے آئے ہوں گے ساحر لدھیانوی صاحب کی وجہ سے، یہ آنسو ان کو آنے چاہیے تھے اللہ کی وجہ سے۔ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے ان کو اور کیا کیا نشانیاں دکھائی ہوں گی، مگر یہ ایک ہی نشانی بہت کافی تھی ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ارے اے انسان، میرے بندے، تم میرے خلاف دلائل دے رہے ہو، میں تو
ہر جگہ موجود ہوں، تمہاری رگ رگ میں موجود ہوں، میں تمہارے معاملات کرتا ہوں، میں تمہیں نشانیاں دکھاتا ہوں، تم ضد میں آنے کی بجائے میری ان نشانیوں کو دیکھو اور مجھ کو سمجھنے اور پانے کی کوشش کرو۔ میری جاوید اختر صاحب کو یہ دعوت ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنی زندگی کی نشانیوں سے پہچانیں۔